السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ ہائی اسپرٹس میں ہیں کہ ملک کے حالات سن سن کے پریشان رہتے ہیں؟ ہم حالات کو تو نہیں بدل سکتے، کس کو بدل سکتے ہیں؟ خود کو. اور خود کو بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کثرت سے اللہ کا ذکر، اللہ سے تعلق، اللہ کی فرما برداری. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی. اگر بظاہر دنیا میں کوئی چیز نقصان دیتی نظر بھی آتی ہے تو وہ بھی نقصان نہیں ہوتا، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی فائدے کی ہو جاتی. تو اصل چیز کو پکڑے. ٹھیک ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جنت کے بارے میں کوئی آپ کے ذہن میں دوبارہ خیال آیا، واپس جا کے کچھ یاد آئی جنت کی، یا بھول گئے سب؟ کیا یاد آیا؟ یعنی اصل میں تو علم وہ ہے جو آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور کلاس سے نکلنے کے بعد دوبارہ بھی یاد آئے. تو وہ کون سی بات تھی جو دوبارہ یاد آئی؟ ویری گڈ. بچوں کے لیے مچھلی بنائی تو پھر جنت کی پہلی ضیافت کا ذکر کیا. گڈ. استاذہ جب کل بات ہو رہی تھی کہ اوپر کے درجات اور نیچے والے، تو آپ نے کہا کہ ادھر جو اتنی فکر ہے تو دنیا میں فکر کریں. تو یہ چیز مجھے وہ بات آپ کی بہت زیادہ یاد رہے گی کہ واقعی آج وہ وقت ہے کہ ہم فکر کر لیں. بالکل آج وقت ہے کہ درجوں کی بلندی کی بات کریں اور ان کے لیے فکر کریں. کل جب وہاں پہنچ گئے تو پھر تو کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکے گا. فیملی کے لیے دعا کی اور فکر کی کہ جو نیک ہوں گے وہ ساتھ ہوں گے. انہوں نے یہ ساری باتیں گھر جا کے دوسروں کو بھی بتائیں اور ان کے ساتھ شیئر کی. ایک سبز اینٹ، ایک سرخ اینٹ، ایک سفید اینٹ، کیا خوبصورت منظر ہوگا. کل یہاں مجلس میں بھی اس چیز پر بات ہوئی تھی کہ مردوں کے لیے حوریں اور پھر عورتوں کے لیے کیا ہے. تو ذرا اس چیز کا جب مجھے خیال آیا بعد میں، تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کی فطرت کو آگے رکھ کر بات کرتے ہیں ہمیشہ، تاکہ ہم لوگ اس کو سمجھ سکیں. اگر آپ دنیا میں بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی عورتوں کو مردوں سے زیادہ اپنے کپڑے اور جولری اور گھر اور ان چیزوں سے زیادہ لگاؤ ہے، حالانکہ مردوں کا انٹرسٹ عورتوں میں یعنی زیادہ they feel more attracted. تو اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لیے انعام کے طور پر ان کو حوروں کا ذکر کرتے ہیں اور ہمیں پھر کہتے ہیں یاقوت مرجان 70 dresses, that shows off. So that's yeah. وہ تو ہر آیت کے بدلے ایک درجہ ہے. آپ کو معلوم ہے؟ اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. یس، یہ کوئی معمولی اجر نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس اجر کو پانے کے لیے کوشش بھی کریں، جانتے ہوئے بھی، یقین کرتے ہوئے بھی. کرتے کچھ نہیں، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہم اس وقت کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے. جی آپ؟ مجھے یہی تھا کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ مجھ سے پیچھے نہ رہ جائیں، تو میں نے جاتے ہی اپنی ماں کو سب سے پہلے کہا کہ جو مجھے استاذہ نے بتایا وہ آپ نے بھی کرنا ہے. اور آج صبح ہی میں ان سے کہہ کے آئی ہوں کہ آپ نے وہ 100 دفعہ بھی کرنا ہے اور ہر نماز کے بعد آپ نے وہ کرنی ہے. اور ساتھ ہی ابو جی کو بھی کہا ہے کہ آپ نے بھی کرنا ہے، اور بہن بھائیوں کو بھی آج صبح نماز کے لیے اسی لیے اٹھایا ہے کہ وہ جنت میں جائیں ہمارے ساتھ. الحمدللہ، یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے اصل محبت، کہ جس سے محبت ہو سب سے پہلے اس کی خیر خواہی اور اس کی آخرت کی فکر ہو. اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو امیجن کر کے سوچا کرے، اور خاص طور پر جو لوگ دین سے دور ہیں کہ کہیں ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں. تو ہمیں صرف خود نہیں اس راستے پر چلنا، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے اور ہم ان کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے. کیونکہ جب ہم کسی کو کچھ بتاتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں. تو 2 وے سرکل شروع ہو جاتا ہے. جب میں نے امی کو بتایا کہ فیملی سے اکٹھی ہوگی اگر وہ نیک ہوگی، تو امی چونکہ ہمیشہ دنیا میں بھی زیادہ ان کو ہمیشہ یہی فکر ہوتی ہے میرے بھائی کی جو ڈسیبلڈ ہے، تو وہ یہی سوچ کے کہتی ہیں کہ میں کیا اس کو چلتا ہوا تو دیکھوں گی. اور وہ ماشاءاللہ حالانکہ اس کو سمجھ نہیں ہے اور وہ چل بھی نہیں سکتا، لیکن اس کو کہیں سے بس یہ چیز سمجھ آئی کہ نماز پڑھنی ہے. اور گھر میں کوئی اور ریگولر نہیں تھا، اور وہ جو ہی اذان ہوتی ہے اس کو وضو کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن وہ وہیں بیٹھ کے پڑھتا ہے.
اور جب سے امی نے اس کو بتایا ہے نا کہ فجر کی بھی ایک ہوتی ہے تو وہ اذان کے ساتھ اٹھتا ہے اور وہ پڑھتا ہے بستر میں بیٹھ کے, اور وہ امی کو اٹھاتا ہے. تو اس کی وجہ سے میری امی جو ہے وہ ریگولر ہوئی ہے نماز میں. تو وہ سب سے پہلی خیال ان کو یہی ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ ہوگا اور وہ چلے گا ادھر انشاءاللہ. کیوں نہیں. استاذہ مجھے نا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت پیار آ رہا تھا نا کہ انہوں نے ہمیں صرف جنت میں نہیں جانے کے راستے بھی بتائے اور پھر ہمیں کہا کہ جنت الفردوس مانگو ہمیشہ, یعنی ہی وانٹس دی بیسٹ فار اس. بتائی اور اس کی طرف رغبت دلائی. یس, جیسے ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے نا یہ نہیں یہ چیز لو, یہ سب سے اچھی ہے, یہ سب سے اچھی ان کو دیتی. کل جب میں یہاں سے گئی تو عصر کا ٹائم ہو رہا تھا, تو وضو کے بعد جب میں نے دوپٹہ اٹھایا تو سب سے پہلے میں نے اس پہ الحمدللہ کہا کہ شکر ہے اس کی عادت ہے اور ہمارے پاس یہ ہے. وہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ لٹرلی میں کہہ رہی تھی کہ میں اب آئندہ اس کو کبھی خود سے دور نہیں کروں گی. اور سیکنڈلی پھر جب میں کچن میں گئی تو جب میں کوکنگ کر رہی تھی میں نے کہا الحمدللہ میں گھر کے اندر ہوں اور میں گھر کی اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہوں. کہ جب آپ نے وہ اسٹوری شیئر کی کہ اس طرح میڈز ہوتی ہیں اور ان پر دوپٹہ نہیں ہوتے, تو اس پہ میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کری تھی. پھر باتوں باتوں میں سب گھر والوں کو ساری باتیں بتائیں. الحمدللہ جو آپ نے شکر ادا کیا اس پر اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل نہیں, سب سے آسان کام ہے, لیکن ہمارے لیے سب سے مشکل یہی ہے. ہم جس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے, کھانے کا لقمہ اٹھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے, کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے اور ماشاءاللہ کہتا ہے تو اس پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, درجات بلند کرتا ہے. کسی چیز پہ انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. نماز کے بعد تسبیحات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جمعہ پڑھنے پر. ایک رمضان سے دوسرے رمضان, ایک عمرے سے دوسرے عمرے, ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. پھر کتنی مختلف جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, کتنے مختلف اوقات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. کسی کے ساتھ ہم سلام کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہم پر بھی سلامتی آتی ہے. کسی کو دیکھ کے مسکرا دیں تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے. پھر بھی نہیں ہم اللہ کو راضی کر سکے تو کس قدر بدبختی کی بات ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں کرنے کے لیے, لیکن افسوس یہ کہ ہم ان کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی آیت یاد آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بہت اچھی لگتی ہے مجھے آیت, وما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. مطلب اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ عذاب دے, اللہ کیوں عذاب دے گا تمہیں اگر تم شکر کرتے رہے اور ایمان لاتے رہے. تو یہ اصل میں ہماری ناشکری ہوتی ہے جو ہمیں دنیا بھی ہماری جہنم بنا دیتی ہے. دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے جب ہم ناشکرے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے نعمتیں یاد نہیں آتی. صحت ایک نعمت ہے, کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت دی ہے. پاؤں نعمت ہے, کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں دیے, میں چل رہی ہوں. پانی نعمت ہے, کتنے لوگ ہیں جو پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے پانی بنایا اور میری پیاس بجھ گئی. کتنی نعمتیں ہمارے آس پاس بکھری ہوئی لیکن ہم ان کو دیکھتے نہیں, اور ہم ہر وقت کیا سوچتے رہتے ہیں, ہمارے حواس پہ کیا چھایا رہتا ہے جو نہیں ملا. چھوٹی سی تکلیف ہو تو ہم اس میں اتنے رنجیدہ ہو جاتے ہیں, اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, اپلیکیشن بنائے نا, نعمت اکول ٹو شکر, تو کیا ہوگا, مزید نعمت, دل کی خوشی, اللہ کی رضامندی. نعمت اکول ناشکری یا نعمت کا نظر نہ آنا اکول ٹو کیا, دل کی پریشانی, بے چینی, دنیا کا جہنم بن جانا, اللہ کی ناراضگی, نعمتوں کا زوال, نعمتیں چھن جانا. چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, یہ جنت کی باتیں تو کر لی ہم نے, لیکن یہ بتائیے کہ اذکار کی پابندی کتنی رہی نمازوں کے بعد؟ سب نے پھر 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا تو 5 منٹ نکل آیا آپ کے وقت میں سے. الحمدللہ, یا اللہ کرے کہ عادت مرتے دم تک پکی رہے اور اس سے ہم سے چھوٹے نہیں. چلیے دوسری حدیث پڑھا دیتی ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ واک کرتے ہیں؟
یعنی واک ایسا نہیں کہ یہاں سے آپ ہاسٹل جاتے ہیں اوپر سے نیچے اترتے ہیں اس کا اپنے واک بنایا ہوا ہے. یعنی جیسے ہاسٹل کی بچیاں چھت کے اوپر باقاعدہ جس کو واک کہتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ وہ واک کریں. آپ لوگ کرتے ہیں. تو اب جو میں تسبیح پڑھانے لگی ہوں اپنے واک کے ساتھ اس کو باندھ لیں. 10 منٹ کی واک کریں اور 10 منٹ میں یہ 100 دفعہ ہو جائے گا. تو بہت ہی اجر عظیم کا باعث ہے یہ تسبیح بھی اور جنت میں لے جانے کا باعث ہے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی کل یوم 100 مرۃ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنۃ ومحیت عنہ 100 سیئۃ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذالک حتی یمسی ولم یأتی احد. یہاں یا ہونا نہیں چاہیے لیکن اس کو ڈبل چیک کریں. ولم یأتی احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذلك متفق علیہ. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. نیز کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ عمل کرے. کلمہ دہرائیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، اس دن شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اسے کوئی جن نہیں پکڑ سکتا، کوئی شیطان اس سے غلط کام نہیں کروا سکتا، اور وہ ایک طرح سے پوری حفاظت میں آ جاتا ہے. یعنی یہ کلمہ حفاظت ہے. اکثر لوگ ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، اور یہ جو انہونے قسم کے اندیشے اور خوف اور پریشانی ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں. مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بس میرے دل میں ڈر رہتا پتہ نہیں کیا ہو جائے، لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا خواب دیکھا ہے، مجھے کوئی پریشانی سی ہو رہی ہے، لگتا کچھ ہو جائے گا، تو اس کو پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ کچھ ہو جائے گا؟ تو کوئی دلیل ہوتی ہے اس کے پاس؟ کوئی پروف دو. کوئی پروف نہیں، بس میرا دل کہتا ہے. یاد رکھیے ایسے بہت سے مواقع پر صرف شیطان ہوتا ہے جو انسان کو غمگین کرتا ہے، دکھی کرتا ہے اور اس کے دل میں تفکرات ڈالتا ہے. ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو مختلف فوبیاز ہوتے ہیں یہ بھی اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں. کسی کو بھی کسی چیز کا فوبیا ہو تو اسے کہیں کہ 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھو، اس کو یہ وظیفہ آپ بے فکر ہو کے بتا سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو لوگوں میں جانے کی گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ لفٹ پہ نہیں چڑھ سکتے، کچھ لوگ بلندی سے نہیں دیکھ سکتے، کچھ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے، کچھ لوگ اندھیرے میں نہیں رہ سکتے. خوف ہوتے ہیں نا، یہ اس قسم کے خوف جو ہے بنیادی طور پر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. نفسیات دان اسے جو بھی نام دیں، لیکن اس میں ایک بڑا عنصر شیطانی ہے.
اس کا توڑ جو ہے وہ دوائیوں میں کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں نا وہم کا علاج تو کس کے پاس بھی نہیں تھا؟ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. یعنی کسی حکمت میں اس کا کوئی علاج نہیں. لیکن ہاں روحانی علاج موجود ہے, دینی علاج موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بیمار نہیں پیدا کیا اور بیمار رہنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا کہ وہ دنیا میں رہے اور بیمار رہے ساری زندگی اور توہمات اور تفکرات اور غم و دکھ کا شکار رہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے کوئی بھی مرض ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو. علاج موجود ہے لیکن وہ علاج ہمیں نہیں پتا ہوتا. ان علاجوں میں سے ایک علاج شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کلمے کو 100 دفعہ روز پڑھنا ضروری ہے. کسی قسم کا کوئی جادو جن کوئی وہم توہمات یہ سب چیزیں درست ہو جائیں گی. دوسری چیز 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. کس کس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 10 لوگ خرید کر وہ آزاد کر سکے؟ 10 غلام خرید کر. غلام سے مراد آج کل غلام تو نہیں ہے لیکن جو لوگ جیلوں میں ہیں, بعض تو بالکل بے گناہ قیدی ہوتے ہیں, بعض نے جرائم کیے ہوتے ہیں لیکن ان کا بھی قصور معاف ہو سکتا ہے, ان کی بھی گردن آزاد ہو سکتی ہے اگر ان کے لیے ان کے حصے کا کوئی جرمانہ بھر دے. کیا جب کوئی جیل چلا جاتا ہے تو خاندان والے اس کا جرمانہ بھرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ ان کے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے, ان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے. اور اگر وہ قرض ادھار دے بھی دیں تو کیسی کیسی باتیں سناتے ہیں, کیسی کیسی اذیتیں دیتے ہیں. اپنوں کا خون بھی سفید ہو جاتا ہے جب کوئی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے. اس کا تجربہ آپ کو اپنے اپنے خاندانوں میں ہوا ہوگا. ہر کسی نے کچھ نہ کچھ واقعات حالات ایسے دیکھے ہوں گے کہ مصیبت آئی تو اپنے بھی کیا بن گئے, تنہا چھوڑ گئے. تو ایسے دکھی مصیبت زدہ ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو خود سے پیسے دے کے جا کے انہیں وہاں جیل سے نکلوا دینا, یہ کیسی نیکی ہے, کیسی نیکی ہے. آپ میں سے زندگی میں کسی نے ایک بار بھی نہیں کی ہوگی, کر سکتے ہی نہیں. اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں, پتہ چل بھی جائے تو ہم کہتے ہیں ہماری باری تو نہ ہے, کوئی اور ہی کر دے. عمومی رویہ تو یہی ہوتا ہے نا, ہم سے نہ کوئی مانگ لے, ہمیں نہ کوئی پوچھ لے, ہمیں نہ دینا پڑے. عمومی رویہ انسان کا یہی ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بخل سب سے زیادہ ناپسند ہے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ, جو بخل کرتا ہے اپنے اوپر ہی کرتا ہے, اس کا وبال اسی پہ پڑتا ہے. تو بخیل شخص جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ شخص ہے. لیکن دیتے وقت ہمارے نفس پہ دینا بھاری ہوتا ہے. حالانکہ وہ 2 منٹ ہی عمل ہوتا ہے, بس 2 منٹ کے لیے بھاری ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر آپ بھول جاتے ہیں. یعنی کوئی بھی تکلیف جو ہوتی ہے وہ ایور لاسٹنگ نہیں ہوتی, تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. جیسے ایک انجیکشن لگتا ہے نا, تو وہ جتنی دیر سوئی اندر رہتی ہے اتنی دیر بھی درد نہیں ہوتی, وہ صرف اندر جانے کی ہوتی ہے یا تھوڑی سی نکلنے کے وقت, دیٹس اٹ. تو ایسے ہی پیسے نکالتے وقت تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر خوشی ہونے شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد دل میں ایک سکون اور اطمینان اور ایک راحت محسوس ہونے لگتی ہے. اس کا تجربہ وہ سب لوگ کر سکتے ہیں جو اس عمل سے گزرتے ہوں. تو زندگی میں جس نیکی کے کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہمارے پاس دل نہیں دینے کا, دل ہی نہیں, اور اگر دل ہے تو پیسے نہیں, اور اگر دل بھی ہے پیسے بھی ہے تو پتہ ہی نہیں کس کو جا کے چھڑانا ہے, کیونکہ ہم اس فیلڈ میں ہی نہیں. تو ایسے 10 لوگوں کو آزاد کرنا اور ہر روز آزاد کرنا کوئی معمولی نیکی ہے؟ کیا خیال ہے؟ یقین ہے اس بات پر کہ یہ ایسے ہی ہے؟ متفق علیہ روایت ہے, بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے. تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہوتا, ہم دیں تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاں, چاشت کی نماز پڑھ لیں, عشاء کی نماز پڑھ لیں اور یہ تسبیح کر لیں. بیٹھ کے ایک جگہ کرنے کا موقع شاید نہ ملے, کوکنگ کے دوران کر لیں, واشنگ کے دوران کر لیں, واک کے دوران کر لیں, ٹریولنگ کے دوران کر لیں, اپنے اوپر لازم کر لیں. جو لوگ تو ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ کچھ اور طریقے سے کر لیں, اور جو گھروں میں آتے جاتے ہیں وہ کیا کریں, ٹریولنگ کے دوران بیٹھتے ہی گاڑی میں پہلا کام یہ شروع کر دیں میں اپنی تسبیح مکمل کروں, میں 10 غلام آزاد کر لوں.
میں شاید آپ سے ذکر کیا ہو کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ دبئی میں جیل میں جاتی، تو انہوں نے جیل کی خواتین کو، آج اس نے مل کے تصویریں بھی بھیجی مجھے، جیل کی خواتین کو جب یہ بتایا وہ اتنی خوش ہوئی کیونکہ وہ ریلیٹ کر سکتی تھی نا. ہم لوگ ریلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ نہ وہ دنیا دیکھی، نہ جانی، نہ پتا کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور وہ زندگی کیسی زندگی ہے. اگر آپ کو مسلسل کچھ عرصہ صرف ایک ہی جگہ پر رہنا پڑے، 1-2 سال، کہ جس میں سے آپ کسی وقت بھی باہر نہ نکل سکے، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے جو کرمنلز ہیں یا نہیں ہیں یا ڈپریشن کے مارے ہوئے ہیں اس مصیبت میں، تو زندگی کتنی حرام ہو جائے. تو کسی عام انسان کی مدد کرنا بھی مدد کرنا، لیکن کسی ایسے مصیبت میں بندھے ہوئے شخص کی گردن آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے. لیکن ہمارے پاس اس کا چانس نہیں ہے. اللہ نے آلٹرنیٹ دے دیا ہے کہ اس تصویر کو پڑھو تو میں اتنا ثواب دے دوں گا. گویا واقعی تم نے یہ غلام آزاد کر دیے. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. آپ 100 نیکیوں کو 100 ستارے سمجھ لیں کہ وہ آپ کے نامہ اعمال میں ٹکا دیے جائیں، خوبصورت ہو جائے آپ کا نامہ اعمال. یہ کل کتاب پڑھنی ہے نا ہم نے، کیا پڑھیں گے اس میں سے؟ کیا کر کے آئے؟ بس کھا رہے تھے، پی رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ادھر کھڑے تھے، ادھر بیٹھے تھے، ادھر لوگوں پہ تبصرے، ادھر دنیا کے حالات پہ تبصرے، بس یہ کام تھا ہمارا. یہی لکھا ہو کتاب کے اندر، تو پھر تو کوئی کسی کام کی کتاب نہیں. کچھ بچے ہوم ورک کرتے ہیں یا اپنی کاپیز کو یا اپنی جرنلز کو اس طرح سجاتے ہیں کہ مختلف کلر استعمال کرتے ہیں، مختلف چمکتی چیزیں لگاتے ہیں، کیلی گرافی کرتے ہیں. تو گویا 100 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں اور 100 برائیاں مٹا دی گئیں. اللہ اکبر. یعنی کوئی منہ سے بات نکل گئی، کوئی ایسی چیز ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی ناپسندیدہ چیز، ہر وقت تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، اس کو صاف کر دیا گیا، نامہ اعمال دھو دیا گیا. ہر روز کی برائیاں یعنی 100 اس میں سے مٹا دی گئی، 100 کی جگہ نیکیاں لکھ دی گئی. اور شام تک شیطان کے شر سے اس دن شام تک محفوظ. نیز کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ مرتبہ عمل کرے. 101 دفعہ پڑھ لے تو وہ پھر آگے نکل جائے گا. تو یہ کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کیا آپ اس پہ غور کر سکتے اور مجھے بتا سکتے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیوں ہے؟ اس میں کیا چیز، کس چیز کا ذکر ہے؟ توحید کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف کا ذکر ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بات ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر فرمایا وحدہ، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، بس ہو گئی بات. نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی ایک بات کو 3 طرح سے بیان کیا گیا. پہلے یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر یہ کہ وہ اکیلا ہی الہ ہے، پھر یہ کہ اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے. لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کی ہے، ہر ایک کا مالک وہ ہے، ہر ایک کا بادشاہ وہ ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریف بھی اسی کی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 100 دفعہ اگر آپ روز یہ کہیں نا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی ہوپ آ جائے، بہت زبردست امید آ جائے. دل میں کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی خیال آنے لگے، ستانے لگے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں، سب تبدیل ہو جائے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ جملہ انسان کو اتنا بہادر بنا دیتا ہے، اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ میں جس رب سے دعا کر رہی ہوں وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. ہم کمزور ہیں نا، ہم مشکل میں ہیں، ہم اپنے اوپر سے مصیبتوں کو نہیں ہٹا سکتے، نہیں ٹلا سکتے، نہیں بدلوا سکتے، اپنے حالات نہیں بدلا سکتے نا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تو یہ آپ کے صرف یہ چیزیں نہیں بلکہ آپ کے یقین اور ایمان میں بھی اضافہ کرتا ہے. اور جو شخص توحید پر دنیا سے رخصت ہوگا، فوت ہوگا، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا. اگر اس دن میں ہماری ڈیتھ ہو گئی تو شیطان موت کے وقت ہمیں بہکا نہیں سکے گا. تو 100 دفعہ پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے کام کے ساتھ اس کو باندھ لیں جو آپ روز کرتے ہیں اور اس میں آپ کی زبان چپ رہتی ہے، مثلا ناشتہ بناتے وقت آپ کو کوئی باتیں نہیں کرنی ہوتی، تو اس وقت اپنے اوپر یہی پابندی کر لیں کہ تھرو آؤٹ مجھے یہی تسبیح پڑھنی ہے، تو آپ کو کچھ ایکسٹرا ٹائم نہیں لگے گا. اور اگر آپ کے پاس وقت ہو یا آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، جو سارے کام کر لیے، تھک گئے، تو آپ لیٹ گئے، تو چپ لیٹنے کے بجائے کیا کریں؟ یہ تسبیح پڑھ لیں.
بس عادت بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.